کا ہمارا رمضان المبارک کا روزے تراوی عبادات کا کورس تکمیل کے قریب ہے۔ اب روزہ جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، خواہش سے رک جانا، تو روزہ رکنے کا نام ہے۔ اب ہم نے آج 28واں روزہ ہے، رکنے کی ٹریننگ کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ ٹریننگ ہماری عید کے دن اور اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے کہ نہیں۔ اتنے دن جو ہم نے ایک چیز کا کورس کیا ہے، ٹریننگ کی ہے، کوشش کی ہے، رکنا، آنکھ غلط دیکھنے سے رک جائے، زبان غلط بولنے سے رک جائے، کان غلط سننے سے رک جائے، ایسی عادت بن جائے جیسے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، فون سن رہا ہے، لیکن بالکل موقع پر اس کا پاؤں اپنی بریک والا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا بندہ ساتھ بیٹھا ہوا پریشان ہو جاتا ہے کہ بس ابھی گاڑی لگ جائے گی، لیکن وہ ڈرائیور چلانے والا مطمئن ہوتا ہے، اس کا کورس ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موقع پر میرے پاؤں نے آٹومیٹک خود بخود کام کرنا ہے، بریک لگ جانی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہماری آنکھ کی بریک، ہماری زبان کی بریک، ہمارے کانوں کی بریک، ہمارے ہاتھوں سے غلط کمانے کی بریک، غلط خرچ کرنے کی بریک، یہ اس طریقے سے ہمارے مزاج میں، طبیعت میں ڈھل جائے، رچ جائے، بس جائے کہ اس کے لیے پھر بے تکلف معاملہ بن جائے کہ ویسے بندہ جا رہا ہے اور آنکھ کے سامنے وہ چیز آئی جس کو نہیں دیکھنا، تو آنکھ آٹومیٹک فوراً بریک لگ جائے، اس کو رک جائے۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ایسی چیز زبان پہ آ گئی جس کو نہیں بولنا، وہ غیبت کے زمرے میں سے ہے، جھوٹ کے زمرے میں سے ہے، چغلی کے زمرے میں سے ہے، غلط بات ہے، تو فوراً زبان کو وہاں بریک لگ جائے۔ اسی طریقے سے کان ہیں، اسی طریقے سے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، غرض ہے کہ سارے کا سارا وجود یہ پوری ایک مشین ہے۔ اس مشین کی ہم نے اتنے دنوں میں ٹریننگ کی ہے رکنے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عید والے دن بھی یہ رکتی ہے کہ نہیں رکتی، عید کے بعد بھی یہ رکنے والی ٹریننگ ہمارا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ اگر نہیں دیتی تو پھر ہم اپنے کورس میں فیل ہو گئے، پھر کورس کے اندر ہم کامیاب، تو جب دنیا ہی میں فیل ہو گئے پھر آخرت میں اس کورس پر ہم کیا اجر و ثواب کی امید رکھیں گے، پھر ہمیں کیا ملے گا اللہ کے بندے۔ اس لیے کہ جب میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹریننگ اتنی کچی ہے کہ آئے دن آنکھ بھی حادثہ اور گویا کہ وہ ٹکراؤ کر رہی ہے، غلط جگہ پر جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ کر رہی ہے، کان بھی ایسا کر رہا ہے، زبان بھی ایسا کر رہا ہے، ہاتھ بھی ایسا کر رہے ہیں، تو پھر میرا کورس تو ناکام ہو گیا۔ مجھے کیا اس ادارہ سند دے گا، مجھے کیا اس پر کارکردگی کے لیے کوئی دستاویز ملے گی، مجھے کوئی ثبوت ملے گا کہ میں نے ٹریننگ کر لی ہے، میرے ٹریننگ میں کامیاب ہوں۔ تو جب دنیا سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، یہاں ہی ناکامی نظر آ رہی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں ہم کیسے اس پر توقع رکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے جو اتنے دن محنت کی ہے روزے کی شکل میں، اس محنت کو سنبھالیے، اس محنت کو قابو کیجئے، اس محنت کو محفوظ کیجئے۔ نفس اور شیطان اندیکھے دشمن ہمارے تعاقب میں ہیں، وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مسلسل لگے ہوئے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ ہمیں گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہوتے، لیکن ہم نے بھی اپنی کی ہوئی محنت کو سنبھالنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، الحمدللہ مسلمان بڑی ہمت سے تراویحاں پڑھتے رہے، 20 رکعتیں روزانہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 20 رکعتیں روزانہ، اور وہ بھی اس حال میں کہ سارا دن روزہ، پھر بھی شام کو 20 رکعتیں۔ اب اس کے بعد آئندہ ہمارا دن کا روزہ نہیں ہوگا، اور رات کی نوافل بھی ہماری 20 نہیں، آپ 4 پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں، آپ 12 پڑھ لیں، آپ کو رعایت ہے۔ ایک تو یہ کہ دن کو روزہ نہیں ہوگا، وہ بھی رعایت، اور پھر رات کو تہجد کی نفل آپ عشاء کے بعد 4 پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں، آپ چاہے سو کے اٹھ کے پڑھیں تب بھی تہجد ہے۔ اگر آپ کو ابھی وہ مقام نہیں ملا کہ آپ رات کے پچھلے حصے میں اٹھیں، تو پھر آپ عشاء کے بعد پڑھ کے سو جائیں، 4 پڑھ کے سو جائیں، 8 پڑھ کے سو جائیں۔ اب 20 رکعتیں روزانہ پڑھنے والا روزے کے بغیر 2 رکعتیں بھی نہ پڑھے تو یار یہ کتنی ٹرینیں کہاں گئی اس کی؟
اس نے تو 20 رکعتوں والا کورس کیا تھا کہ میں روزانہ روزے کے ساتھ بھی شام کو عشاء کے بعد 20 رکعتیں نفل کی پڑھ سکتا ہوں۔ تو جو 20 رکعتیں پڑھتا تھا اب روزہ بھی نہیں ہے، طبیعت بھی توانا ہے، کوئی اور رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور وہ 4 رکعتیں نہیں پڑھ رہا، وہ 8 رکعتیں نہیں پڑھ رہا۔ پھر عجیب بات ہے، اللہ نے لفظ کیسا فرمایا؟ تراوی، اور تراوی راحت سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار کو 20 رکعتیں پڑھنے سے روحانی طور پر راحت ملتی ہے، تھکان نہیں ہوتی، آرام ملتا ہے۔ نہ پڑھے تو بے چینی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی جو الحمدللہ تراوی کی پابندی کرنے والے ہیں، اس کی اگر کسی دن کسی عذر کی وجہ سے بھی تراوی رہ جائے تو وہ بےتاب رہتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور پڑھ کے اس کو سکون ہوتا ہے۔ اس لیے تراوی کو تراوی کہا گیا کہ اس سے ایماندار کو راحت نصیب ہوتی ہے، دلی، قلبی، ایمانی، روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو جو سکون آپ نے ان رمضان کے دنوں میں روزے کے ساتھ 20 رکعتوں کا اہتمام کر کے کیا ہے، تو آپ آئندہ بھی اپنے نفس کو عادی بنائے رکھیے کہ تہجد کی نوافل کم از کم وہ آپ سے نہ جانے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے ثمرات کو، برکات کو، فیوزات کو، انوارات کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔